السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، مرد بھی عورتیں بھی، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر بجائے جنت کا نمونہ بننے کے لڑائی جھگڑوں کا ہڈا بنا ہوا ہے، دشمنیوں کا، بغاوت کا، نفرت کا، بغض عداوت کا ہڈا بنا ہوا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کن کن عملیات کے پیچھے اور کیسے کیسے تعویذات کے پیچھے چکر کاٹتے پھرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی اصل وجہ دیکھنی چاہیے کہ گھر میں تباہی کیوں آئی، گھر میں یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ گھر میں جو بیوی ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس گھر میں عزت ملے، مجھے اس گھر میں کیا ملے؟ عزت ملے، شوہر کی طرف سے عزت ملے، شوہر کے والدین کی طرف سے عزت ملے، شوہر کے بھائی بہن کی طرف سے عزت ملے۔ اور ظاہری بات ہے، ہر کوئی عزت چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے۔ تو اپنی بیوی کو عزت دینا چاہیے۔ اللہ نے اس کو ہمارا رفیق حیات بنایا ہے، ہماری زندگی گزارنے کا ساتھی اس کو بنایا ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو غلام بنایا ہے، نوکرانیاں بنایا ہے، کہ نہیں، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کی جائے، ان کو عزت دی جائے، یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر گھر میں یہ چیز شروع ہو جائے، یہ عمل ہونے لگے، اپنی زندگی کا ہم یہ معمول بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ اس گھر میں محبت پیدا ہوگی، اس گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اس گھر سے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے تعویذات کے یہ عمل کریں۔ تعویذ سے کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا دھکا لگ جائے گا، لیکن وہ گھریلو زندگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، گھریلو زندگی میں ہماری رہبری فرمائی ہے اور آپ نے عمل کر کے بتلایا ہے، وہ زندگی میں نہیں ہے، تو پھر تعویذات سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اس لیے ہم یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم عزت دینے والے بنیں۔ عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اور گھر انشاءاللہ محبت کا نمونہ بنے گا، جنت کا نمونہ بنے گا۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً،